في كثير مما لنا وعليكم، فإسلامنا قد سمع وجاهليتنا لا تدفع، وكتاب الله يجمع لنا ما شذ عنا، وهو قوله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے حق میں ہیں اور تمہارے خلاف. ہمارا اسلام بھی مشہور ہے اور ہمارا قبل اسلام کا شرف بھی ناقابل انکار ہے، اور کتاب خدا نے ہمارے منتشر اوصاف کو جمع کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ قرابت دار بعض کے لیے اولا ہیں. وقوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، فنحن مرة أولى بالقرابة وتارة أولى بالطاعة. اور یہ کہہ کر کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر ان کے پیرو ہیں، اور پھر یہ پیغمبر اور صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے. یعنی ہم قرابت کے اعتبار سے بھی اولا ہیں اور اطاعت و اتباع کے اعتبار سے بھی. ولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله صلى الله عليه وآله فلجوا عليهم فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونكم. اس کے بعد جب مہاجرین نے انصار کے خلاف روز سقیفہ قرابت پیغمبر سے استدلال کیا اور کامیاب بھی ہو گئے، تو اگر کامیابی کا راز یہی ہے تو حق ہمارے ساتھ ہے نہ کہ تمہارے ساتھ. وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت وعلى كلهم بغيت، فإن يكن ذلك كذلك فليس الجناية عليك فيكون العذر إليك. اگر کوئی اور دلیل ہے تو انصار کا دعویٰ باقی ہے. تمہارا خیال ہے کہ میں تمام خلفاء سے حسد رکھتا ہوں اور میں نے سب کے خلاف بغاوت کی ہے، تو اگر یہ صحیح بھی ہے تو اس کا ظلم تم پر نہیں ہے کہ تم سے معذرت کی جائے. وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. یہ وہ غلطی ہے جس سے تم پر کوئی حرف نہیں آتا. وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع، ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت. اور تمہارا یہ کہنا کہ میں اس طرح کھینچا جا رہا تھا جس طرح نکیل ڈال کر اونٹ کو کھینچا جاتا ہے تاکہ مجھ سے بیعت لی جائے، تو خدا کی قسم تم نے میری مذمت کرنا چاہی اور نادانستہ طور پر تعریف کر بیٹھے، اور مجھے رسوا کرنا چاہا تھا مگر خود رسوا ہو گئے.